تاریخ کی دنیا میں آنے والا ہر دور، پیش آنے والی ہر صدی نئے چیلنجز کا ابھار ہوتی ہے، نئے مسائل اور جدید وسائل کی مولد و موجد ہوتی ہے۔ جہاں ایک طرف سابقہ صدی اور قرن کے فتنے نسیم منسیہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف جدید قالب اور پیرائے میں فتنے وجود لیتے ہیں، جن کی شکل و شباہت بھی جداگانہ اور انداز و طریقہ کار بھی جدت و ندرت کا دل پذیر ترانہ، مگر روح وہی آزری اور ہدف وہی پرانا، یعنی ابلیسی محبت و یارانہ۔ ایسا ہی کچھ یا بعینی ہی اس وقت کے اکھنڈ بھارت یعنی سرزمین ہندوستان پر وقوع پذیر ہوا۔ دنیا اپنے ایام گزار رہی تھی اور شب و روز کی گردش کے تحت خود کو سنوار رہی تھی کہ 18ویں صدی کے بلاخیز اور ہنگامی دور میں داخل ہوتی ہے۔ اس دور کو اگر مشرق و مغرب کی تفریق عمل میں لا کر پرکھا جائے تو مشرق کے لیے ڈھلتی ہوئی شام اور مغرب کے لیے طلوع ہوتا ہوا دن تھا۔ مشرق کے لیے دور گمنامی اور ناکامی کی ابتدا اور مغرب کے لیے اس کی تنزل کی انتہا۔ اور اگر اسلام و طاغوت کی تفریق سے اس دور کو جانچیے تو اسلام کے لیے دور زوال و انحطاط اور طاغوت کے لیے بلندیوں کی سوغات۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت خود اپنی بے اعتدالیوں اور خدائی اصول سے انحرافات کے نتیجے میں عالم نزاع میں تھی۔ تعلیم و تبلیغ متروکہ عمل اور تعمیر و تصنع طبیعت ثانیہ ٹھہرے تھے، لہٰذا وہ حکومت جو عالم نزاع میں خود اکھڑتی ہوئی سانسیں لے رہی ہو اور متاع رخصت کس رہی ہو، اسے کسی قاتل یا دشمن کی کیا ضرورت تھی، مگر دشمن آئے اور بلا کے دشمن انگریزوں کی شکل میں آئے۔ دیکھتے دیکھتے حالت یہ آن پہنچی کہ وہ جو سلطنت کے حاکم تھے خادم بھی نہ رہے تھے۔ اقبال کے الفاظ صورت بن کر سامنے تھے: باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ وہ سلطنت کیسی بھی ناکارہ اور غیر ذمہ دار سہی، مگر اس پر نام مسلمانوں کا چسپا تھا۔ سو مسلمانوں کی بیداری جو اب تک خواب آگوش تھی، بیدار ہوئی اور اپنی بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے ان کے اندر شاہین کی اولو العزمی اور چیتے کا جگر پیدا کر دیا۔ انگریز اب تک گویا تخت سلطنت پر براجمان ہو چکے تھے اور انہی کے احکام اور لبوں کی جنبش سرزمین ہند پر نافذ ہو رہی تھی۔ سو چند انفرادی اور ذاتی نوعیتوں کی پنجہ آزمائی کے بعد رائے ایک ملکی سطح پر تباہ آزمائی کی ٹھہری۔ 1857 کا بھی وہ دور اپنے متغیرات و انقلابات کو ساتھ لیے آ پہنچا، جس دور کے بعد اس دریائے اسلام میں مد مفقود تھا اور جزر و زوال جا بجا موجود۔ وہ تباہ آزمائی جسے غیر منظم بغاوت سے زیادہ بہتر طریقے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ناکام و نامراد ہوئی۔ اسباب کیا تھے، عوامل کیا رہے، وہ الگ بحث رہی، مگر اب اسلام حکومت کی سرپرستی سے نکل چکا تھا۔ اس پر فرما روائی کی چھتری باقی نہ رہی تھی جو کبھی کبھی اس کی نشر و اشاعت کی راہ میں حائل ہونے والی دھوپ کی شدید شعاعوں سے اسے بچاتی۔ اس بغاوت و سرتابی کے نتیجے میں علماء انگریز کی آنکھوں کا کانٹا اور زبان کا بال بن چکے تھے۔ ہر جگہ ان پر نگاہ احتساب ملتفت اور حکام کا عتاب متوجہ تھا۔ مغرب کا سیل رواں دین اسلام کے غیر متزلزل عقائد کی بنیادوں کو ہلانے کے در پہ تھا۔ الحاد و ارتداد مغربی علوم کا دو لازمی اور حتمی جز بن کر اس کے حاملین پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اب حکام کا دین و مذہب حسب دستور عوام کا دین و مذہب اور ان کی اسلام مخالف اور فطرت مخالف تہذیب و ثقافت لوگوں کی تہذیب و ثقافت تھی۔ حالات کی سنگینی اور دشوار گزاری اندلس کا لرزہ خیز نقشہ کی پیش کر رہی تھی، مگر اسی وقت دیوبند کے گاؤں سے ایک ایسا ستارہ طلوع ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے کہکشاں اور پھر ایک گیلیکسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی ستارے کو آج دنیا مدرسہ کہتی ہے۔ اضطرار و اضطراب میں قاسم نانوتوی کی جانب سے وہ اٹھایا گیا قدم انقلابی ثابت ہوتا ہے، اور انہی جیسے مدرسوں سے مغرب کیا ہر باطل قوت کے ایوانوں میں تہلکہ اور زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ مغرب کے غالب ہوتے افکار مان نہیں پڑتے تو سہم ضرور جاتے ہیں۔ اسلام کو قرار و ثبات نہیں حاصل ہوتا تو اس کے مسلم عقائد و افکار ضرور تغیر سے بچ جاتے ہیں۔ اس مدرسے کی کیا تعریف ہے، آئیے اسی کے ایک فرزند ارجمند اور طالع بلند سے پوچھتے ہیں۔ فرماتے ہیں
میں مدرسے کو ہر ادارے سے بڑھ کر مستحکم، طاقتور، زندگی کی صلاحیت رکھنے والا اور حرکت و نمو سے لبریز سمجھتا ہوں۔ اس کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے، دوسرا اس زندگی سے۔ وہ نبوت محمدی کے چشمہ حیواں سے پانی لیتا ہے اور زندگی کی ان کشتزاروں میں ڈالتا ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگے۔ نہ نبوت محمدی کا دریا پایاب ہونے والا ہے، نہ انسانیت کی پیاس بجھنے والی ہے۔ نہ نبوت محمدی کے چشمہ فیض سے بخل و انکار ہے، نہ انسانیت کا کاسہ گدائی کی طرف سے استغنا کا اظہار۔ ادھر سے انما انا قاسم واللہ یعطی کی صدائے مکرر ہے، تو ادھر سے حل من مزید کی فغان مسلسل۔ یہ تھا مدرسے کا سب سے جاندار و شاندار تعارف مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی کے قلم پربہار سے۔ معزز سامعین، اب ہم مدارس کے کارناموں کا تذکرہ جو اس نے اسلامی تشخص کی بقا کے سلسلے میں ادا کیا، سلسلے وار طریقے سے کریں گے۔ نمبر 1، مغرب کی مادہ اور معدہ پرست تہذیب کی یلغار کے نتیجے میں روحانیت اور باطنی کیفیات پر جو ضرب پڑ رہی تھی، اس کا ازالہ انہی مدارس کے فارغین نے کیا اور روحانیت کو اولیت دینے اور مادیت اور محسوسات کو ثانوی چیز ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 2، الحاد و ارتداد کے اٹھتے ہوئے طوفان کو دبانے کے لیے جو مفید اور کارگر لٹریچر تیار ہوا، اس میں مدارس کا حصہ غالب و وافر ہے۔ نمبر 3، ہندوستان میں برطانیہ کے تسلط کے وقت تو مغربی سیلاب آیا اور زور و شور سے آیا، جس کا مقابلہ بھی کیا گیا، مگر تقسیم ہند و پاک کے وقت اور اس سے قبل بھی ایک سیلاب ہندوانہ اور مشرکانہ تہذیب کا آیا۔ اس کا زور ابھی تک باقی اور روز افزوں ہے، مگر اس کے سامنے بھی جو لوگ سر بکف کھڑے ہیں، وہ مدارس کے بطن سے ہی پیدا ہونے والے ہیں۔ نمبر 4، اس دور میں جبکہ نہ حکومت میں مسلمانوں کا کوئی حصہ رہا، نہ معیشت میں، نہ عسکریت میں، مگر اس دور میں بھی حمیت و غیرت دینی ایسی کہ اپنے آپ کو مسلم ملک متعارف کروانے والے پانی پانی ہو جائیں۔ کیا مجال کہ کوئی دین مخالف قانون نافذ العمل ہو؟ کیا شاعرہ بانو کیس اس کی واضح دلیل نہیں؟ عوام ہند کے قلوب میں اس غیرت و حمیت کے باغ کی باغبانی کس نے کی؟ یقیناً انہی مدارس کے فضلاء نے، جنہیں نہ فراغت معاش حاصل ہے، نہ عیش و طرب کی محفلیں۔ آخر یہ خدمت امت کا بے پناہ جذبہ اور اسپرٹ کس ادارے کا عطا کردہ ہے؟ یقیناً انہی مدارس کا۔ نمبر 5، اس دور میں جو بھی مفید اور مؤثر تحریک نظر آتی ہے یا ادارہ مصروف عمل نظر آتا ہے، اس کے بانیان کو دیکھیے تو پائیں گے کہ مدرسے کا ہی نصاب ان کی فکروں کو قوت اور بازوؤں کو حرکت دے رہا ہے، چاہے علی گڑھ کی جدت پسند تحریک ہو یا تبلیغی جماعت کی مذہب پسند تحریک یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قانونی تحریک۔ نمبر 6، اردو، جس کے بارے میں یوسف خان المعروف بھی دلیپ کمار نے کہا کہ جب تک اردو بحیات ہے تب تک ہندی مسلمانوں کی غیرت و حمیت بھی برقرار ہے۔ کیا اس اردو پر انہی مدارس کا احسان نہیں جس نے ابھی تک اس کے وجود کو منتشر ہونے سے بچا رکھا ہے؟ الغرض کہ یہیں سے وہ کردار ملتا ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی نہنگوں کے نشے من، جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ معزز سامعین، یہ تھی مدارس کی کارکردگی اسلامی تشخص کی بقا کے سلسلے میں، جس سے صرف نظر کرنے کی جرأت کوئی خائن یا احسان فراموش ہی کر سکتا ہے۔ مگر معززین، ہمیں مدارس میں سرایت ہوتے زوال کی بھی خبر گیری کرنی ہوگی اور کھلے دل سے کرنی ہوگی۔ آج مدارس اس مردم سازی اور آدمگیری کے وصف سے محروم ہیں جو اس کی صفت خاص اور منفرد علامت تھی۔ آج مدارس موروثیت کے جال میں پھنس کر بے حال ہیں۔ ان کے اندر کردار قاہرانہ اور انداز دلبرانہ کی تعلیم تو ہے، تعمیل نہیں، تبلیغ تو ہے، تنفیذ نہیں۔ شکوہ ہزار اور زبانیں بھی ہزارہ ہزار ہیں، مگر یہاں وہ سب بیان کر کے ہم اپنے ہونٹوں کو اپنے ہی دانتوں سے کترنا نہیں چاہیں گے، اشارہ ہی کافی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صرف مدارس کے فضائل و منقبت کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز نہ ہوں، بلکہ مسائل کے تھپیڑوں کا بھی سامنا کریں، ورنہ زیادہ فضائل اکثر غفلت و بے انتباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوا کرتے ہیں۔